توہین رسالت، مذہب اور امتناع قادیانیت کے قوانین کو عدالتی تشریحات کے ذریعے غیر مؤثر کرنے سے روکنے کے حوالے سے اتحاد ملت اسلامیہ کے زیر اہتمام لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان کی ممتاز مذہبی و سیاسی جماعتوں کے قائدین، سینئر وکلاء، صحافی، دانشور، میڈیا پرسن سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ اتحاد ملت اسلامیہ نہ کوئی سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی یہ کوئی مذہبی جماعت ہے، بلکہ اتحاد ملت اسلامیہ معرض وجود میں آنے کے پیچھے جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی امت کے کوئی مشترکہ مسائل اور مصائب ہوں گے تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ تمام دینی اور مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کر کے تو ان مسائل اور مصائب کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کیا جا سکے۔ اس کا بنیادی مقصد اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے۔ میں تمام جو مذہبی اور دینی جماعتوں کے رہنما اور قائدین اور کابرین جو تشریف آج لائے ہیں، میں تہہ دل سے ان کا مشکور بھی ہوں، اور یعنی میری چھوٹی سی ناتواں سی آواز پہ انہوں نے جو ہے وہ لبیک کہا اور پھر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا۔ اور جیسے کہ آپ کو علم میں ہے کہ آج کل مبارک ثانی کیس زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کے حوالے سے تمام نے اتفاق رائے کا اظہار کیا کہ جی اس کا جو ہے وہ فیصلہ فی الفور ہونا چاہیے۔ قادیانیوں کے قانون کے ساتھ چھیڑا چھاڑی چل رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ انڈور ایکٹیویٹی کی اجازت دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو بھی کرائم ہے، چاہے وہ آؤٹ ڈور ہو یا انڈور ہو، کرائم از کرائم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ الحمدللہ اس پہ تمام مکاتبہ فکر نے جو ہے وہ اتفاق رائے سے اس کو منظور کیا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو امریکن رپورٹ آئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری پالیسیز کے اندر خارجہ اب جو بیرونی مداخلت ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکن رپورٹ کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دے اور بتائے کہ یہاں اقلیتوں کو پوری طرح سے جو ہے وہ حقوق حاصل ہے۔ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے تک ایک اقلیت کا حصہ رہا، اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ ہم لوگوں کو ماضی میں کس طرح حقوق حاصل تھے اور آج بھی حاصل ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں کوئی غیر مسلم اقلیت جو ہے وہ غیر محفوظ نہیں ہے، نہ ان کے انسانی حقوق کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ سرکاری سطح پہ چاہیے کہ ہم ان باتوں کا جو ہے وہ آفیشلی جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدالوارث بھائی کو، ہاور رشید بٹ صاحب کو اور کے ٹی وی کو، تمام جتنے بھی اس کے منتظمین ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے امت کا ایک گلدستہ یہاں پہ سجایا۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی کسی ہندو کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے مندر کو کہے مسجد ہے، کسی عیسائی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گرجے کو کہے کہ مسجد ہے، کسی سکھ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گردوارے کو کہے کہ مسجد ہے۔ یہ قادیانیوں کو کیا مسئلہ ہے کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد قرار دینے کے اوپر مصر ہیں؟ آپ پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم ہیں، آپ قرآن کے مطابق غیر مسلم ہیں، آپ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق غیر مسلم ہیں، آپ اجماع امت کے تحت غیر مسلم ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انسانی حقوق اس معاشرے میں ملے، آپ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں۔ یہ جو جیل سازی ہے اس کو امت کبھی قبول نہیں کرے گی اور ان کو کبھی بھی مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ ایک الگ مذہب، الگ دین کے تحت اگر پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کو گزارنے کا حق حاصل ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر وہ پھر بھی فیصلہ قادیانیوں کے حق میں دیں گے تو یہ علماء کی ڈومین ہے کہ وہ اس فیصلے کو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ ختم نبوت پہ مکمل یقین نہ ہونے کی صورت میں انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا بچہ اس کا کارکن جو ہے، اس کی قیادت جو ہے، وہ ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم ہر قسم کے فتنے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جی، میں سب سے پہلے تو اتحاد ملت اسلامیہ کے صدر عبدالوارث گل صاحب کو بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ اے پی سی کا جو ہے اس کو منعقد کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کاوش ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ان عناصر کو ایک بڑا کھلا پیغام جائے گا جو کہ پاکستان میں قادیانیوں کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور جو عدالتی فیصلوں کے اوپر خصوصاً اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں مطالبہ کروں گا کہ جو
मुबारक अहमद सानी वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट ने जिसका फ़ैसला महफूज किया हुआ है, उस फ़ैसले को जल्द अज जल्द पाकिस्तान के आइन कानून और मुसलमानों की उमंगों के मुताबिक जल्द अज जल्द उस फ़ैसले को जो है वो सुनाया जाए और उसको जो है सामने लाया जाए, ताकि ये जो मुसलमानों में इज़्तिराब की कैफ़ियत है इसको ख़त्म किया जा सके। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि कादियानियों की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिशें हैं, ख़ुसूसन भारत के साथ मिलकर, उसकी खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर और इसराइल के साथ मिलकर, उनके तदारुक के हवाले से पाकिस्तान की जो ख़ारजा वज़ारत ख़ारजा है उनको भी जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी मज़बूत किस्म की हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो जो कादियानी जमात है वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को ख़ास तौर पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम कर रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो उनकी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, उन पर भी यहाँ पर पाबंदी होनी चाहिए। इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया की तरफ से ये जो एक कोशिश हो रही है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको रिव्यू होना चाहिए और उनको जल्दी सुनाना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बग़ैर ईमान कामिल ही नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी अगर जो कुछ इस दुनिया में आप करते रहें, अगर सरकार के बारे में कोई एक राय के 100वें हिस्से में भी बुग़्ज़ है आपके अंदर, तो आपकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। इस वक्त पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मुंतज़िर है जो जनाब चीफ़ जस्टिस ने महफूज किया हुआ है, और इस पर जितनी ज़्यादा ताख़ीर हो रही है दाएं बाएं से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ हैं, जो उम्मत के मुत्तफ़िक़ा अक़ायद के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान की तमाम अदालतों के लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी फ़ैसले आज तक हुए उन सब फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। और पाकिस्तान में तयशुदा जो मामलात हैं आइन में, कानून में, उनको नए सिरे से छेड़ने की एक साजिश जो है वो की जा रही है, और मुल्क के अंदर एक इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है, ये कौम की मुत्तफ़िक़ा आवाज़ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले को जल्द उसका ऐलान करे, कौम को सुनाए, और किसी किस्म के भी गलत फ़ैसले को कौम कभी कबूल नहीं करेगी। आज के प्रोग्राम के लिए इंतहाई खुशी की बात है जनाब, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है, बड़ा अच्छा फ़ोरम था। यहाँ पर ख़त्म नबूवत के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से, गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से इंतहाई पुरअसर गुफ्तगू की गई है, और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू को एक अमली जामा भी पहनाया जाएगा। ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक महदूद नहीं रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, और बिलखुसूस इस वक्त फ़लस्तीन के अपने भाइयों के लिए ज़रूर अमली जद्दोजहद करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में एक मसला बनाया जा रहा है जो मुतफ़िक़ा तौर पे पाकिस्तान के दस्तूर और आइन में तय हो चुका है, वो है कादियानियत के हवाले से। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब से आज इस पूरे फोरम ने मुतालबा किया है कि आपने जो फ़ैसला महफूज किया है उसको अनाउंस किया जाए। कादियानियत से हमारी ज़ाती जंग नहीं है, कादियानियों से हम कहें कि वो आइन को तस्लीम करें, पाकिस्तान के दस्तूर को तस्लीम करें, पाकिस्तान के फ़ैसलों को तस्लीम करें, और फिर आए उसके बाद जो उनके हकूक़ बनते हैं उनको हकूक़ देंगे, उसमें कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। बड़े हसास वक़्त में और हसास उन्वान के ऊपर आज का इजलास किया, और ख़ुशी की बात यह है कि तमाम मजहबी, दीनी, सियासी और उनके साथ साथ मुल्क के बड़े बड़े कानूनदान उन्होंने शिरकत करके इस उन्वान के साथ मोहब्बत का इज़हार किया। ये उन्वान ही जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मोहब्बत के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम होने वाला आज का प्रोग्राम माशाअल्लाह यकीनन उसकी पूरी इंतज़ामिया मुबारकबाद की और शाबाश की मुस्तहिक है। देखिए जी, एक अरसे से दराज से उम्मत के फ़ैसले को, कुरान मजीद के फ़ैसले को, हदीस तय्यबा के फ़ैसले को, इजमाई उम्मत के फ़ैसले को और रियासत कवानीन को कादियानी मानने के लिए मादा तैयार नहीं हो रहे। लेकिन हम ये बात समझते हैं इसके बावजूद वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के गसब होने का जो वो मुकदमा अपना नरेटिव पेश करते रहते हैं, लेकिन उनका यह मुकदमा जो है सरासर हयानत के ऊपर बददियानती मबनी है। इंशाअल्लाह हम इस हवाले से मुश्तरका तौर पर उलमा ये लाहा बनाएंगे कि कोई भी ऐसा फ़ैसला जिसमें कादियानियों को उम्मत मुस्लिमा में दाखिल करने की कोशिश की जाए उसको किसी दौर में कबूल नहीं किया जाएगा।
بہت ہی کامیاب پروگرام ہے، وقت کی آواز ہے، اسے ہونا چاہیے تھا، پہلے ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات، اتحاد امت کی بات، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، عملی اظہار یکجہتی کی بات، یہ وقت کی پکار ہے۔ میں اتحاد ملت اسلامیہ کو، عبدالوارث صاحب کو، منتظمین کو مبارک بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آج اتحاد ملت اسلامی کے تحت آل پارٹیز ختم کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ ملک پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر 295C قانون ناموس رسالت کے خلاف یا صدارتی قادیانی آرڈیننس کے خلاف، اور اسی طرح مذہبی جو قوانین ہیں یا خاص طور پر جو توہین رسالت کے ایک طوفان سیلاب ہے، اس کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے، جو سازشیں کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ یہ آج کا اجتماع اس کے سد باب کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گا۔ کے ٹی وی کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ناموس رسالت ختم نبوت کے عنوان میں آج میڈیا کے میدان میں جو کردار کے ٹی وی کا ہے وہ کردار کسی اور چینل کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آج جو کانفرنس کروائی جا رہی ہے واقعی اس کی اس وقت اشد ضرورت تھی اور صحیح وقت پہ کروائی جا رہی ہے۔ اس میں اتحاد امت کا جو پہلو ہے وہ اجاگر ہوگا، اور جو عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دشمنان ہیں ان کو ایک اچھا پیغام جائے گا۔ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے مبارک احمد ثانی والا، اس میں تمام پروسیڈنگ تو مکمل ہو چکی ہیں، اب اس میں فیصلے کی ضرورت ہے۔ اب چیف صاحب نے رکھا ہوا فیصلے کے لیے، امید ہے کہ اچھا فیصلہ آئے گا، کیونکہ اس فیصلے میں کرنے سے پہلے انہوں نے ریویو پیٹیشن میں تمام مکاتب فکر کو بلایا، ان کو سنا گیا اور تمام نے اپنی رائے بھی دی جن جن سے رائے طلب کی گئی تھی، اور وکلا نے بھی اپنا موقف دیا، علماء کرام نے بھی دیا، اور تمام مسالک نے اپنا موقف دیا کہ قادیانی جو ہیں ان کے خلاف جو امتناع قادیانی آرڈیننس بنا ہوا ہے بالکل قرآن اور شریعت کے مطابق ہے، اور جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کے مطابق عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ اس سے ادھر ادھر جا کے تو اپنی منمانی کے یا اپنی مرضی کے فیصلے کرنے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کرنے چاہیے۔ اس کا بھرپور سپریم کورٹ کو جواب دے دیا گیا ہے، اور امید ہے کہ اچھا فیصلہ آئے گا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی آئے، اگر نہیں آئے گا تو یہ امت پھر تیار ہے اس کو فیس کرنے کے لیے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان ہے اور پاکستان کا مسلم امہ پوری کی پوری دوبارہ ایک نئی وار آن ٹیرر کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس وار آن ٹیرر کے اندر دنیا میں اس وقت جو چھپا ہوا قادیانی ہے اور جو اس کی بیک پہ ہے وہ سارے کا سارا سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر دوبارہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا اور مسلمان کو مسلمان سے لڑائے گا اور سب کچھ کرے گا۔ اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھی، اور ہمارے جو بے سمجھ قسم کے، میں بے سمجھ ہی کہوں گا بلکہ جاہل تو نہیں کہوں گا، ہمارے جو جوڈیشری کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر اعلیٰ کار بننے جن کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سیکولر کے اور لبرل کے لبادے کے اندر آتے ہیں، کیونکہ یہ خود اپنا کیس پیش نہیں کر سکتے۔ تو آج کی کانفرنس بہت زبردست تھی، اللہ تعالیٰ اور اس کے اندر اسے کہتے ہیں جذبہ پیش کرتے۔ برادر گرامی قدر عبدالوارث گل صاحب اور ان کے رفقا جنہوں نے آج اتحاد امت اتحاد ملت اسلامیہ پاکستان کے عنوان سے ایک بہت ہی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد اور اہتمام کیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے زعماء، قائدین اور علماء تشریف لائے، اور اس طرح محب وطن پاکستانی جو ہماری مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے رفقا کو یہاں پر مدعو کیا۔ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، خصوصی طور پر عقیدہ ختم نبوت، اس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ امت مسلمہ متحرک رہے گی اور متحرک ہوگی اور اپنی ذمہ داریوں کے اندراج کو احساس کرے گی۔ میں پھر آخر میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتحاد ملت اسلامیہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی جو نظریات ہیں، آپ کے جو افکار ہیں، آپ ضرور رکھیں، لیکن دوسرے کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھیں، دوسرے کے لیے اپنے دل میں کشادگی رکھیں، دوسرے کے لیے عافیت اور آسانیاں پیدا کیجیے۔ امت مسلمہ میں 3% اختلاف ہے، باقی 97% جو ہے وہ اتفاق ہے۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جن چیزوں پہ اتفاق ہے کم سے کم اتحاد ملت اسلامیہ ان چیزوں کو فروغ دے، اور ان چیزوں کو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کریں، اور یہ امت مسلمہ کا ایک خوبصورت گلدستہ پورے عالم میں خوشبو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔
اور آخری بات وہ یہ کہ اقبال نے کہا تھا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن، کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔